نظمۃ الفائزین میں ہے، جو ہانگ کانگ سے بھیجا گیا تھا خطیب الایمان کے پاس. ان کے پاس دین ہے، کہا ان سے دین چھین لیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے. کہا یاد رکھنا یہ وہ ہیں جو نہ کسی سے مرعوب ہوتے ہیں نہ کسی سے خوف کھاتے ہیں. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں جو نہ کسی سے مرعوب ہونے دیتی ہیں نہ خوف کھانے دیتی ہیں. کہا وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ کہا ایک کا نام علی، دوسرے کا نام حسین. اب افسوس ہوا مجھے، اپنی داد کے لیے نہیں، تمہاری بیداری کے لیے. ایک کا نام علی، دوسرے کا نام حسین. کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک کا نام علی، دوسرے کا نام حسین. یہ دو طاقتیں ایسی ہیں کہ ان کے سامنے کتنی ہی بڑی پرسنالٹی لا کے کھڑی کر دو، یہ دیکھ کے کہتے ہیں کتنا ہی صحیح، علی سے بڑا تھوڑی ہے. اور انہیں کتنا ہی خوف دلایا جائے یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور سامنا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کربلا سے بڑھ کے کیا ہوگا. انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا، انہیں مرعوب نہیں کیا جا سکتا. یہ دو طاقتیں ہیں جو ان کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ نوجوانوں بتاؤ ذرا، خدا کی قسم جب ایسی باتیں تنہائی میں محسوس کیا کرو تو فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت شکرانہ پڑھا کرو، مالک اس قابل سمجھا تو نے ہمیں. یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی یہ دار فانی کی ملی ہوئی نعمتوں پر تو ہم مصلی بچھا دیتے ہیں، اپنی حاجتوں پر تو مصلی بچھا دیتے ہیں. ارے جو نعمت حقیقی ہے، جو ولایت علی کی شکل میں تمہیں ملی ہے، جس کے سبب ہم گنتی میں آنے لگے، دنیا کی نہیں، اس کی نظر میں. نہیں غور کیا بھی آپ نے؟ اس کی نظر میں وہ ہمیں گنتا ہے. کون ہے، کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں غور کیا بھی آپ نے؟ مجلس نہیں پڑھی جاتی تقریر میں، یہ صرف نظامت ہے. میں تو آپ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ شعبی صاحب یہ نہ کہیں کہ صاحب ہمارے ہی گھر میں آپ نے ہمیں دعوت دی اور مجمع بھی آمادہ نہ ہوا تھا. اور یہ مجھے یہ شکوہ ملنا نہیں چاہیے آپ سے. آپ مہمان کو چاہے کم داد دیجیے گا لیکن میزبان کو ضرور دیجیے گا، کیونکہ مہمان تو آپ سے مانگ بھی لے گا اور چھین بھی لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن گھر کا آدمی جو وہ کہہ نہیں پاتا تو کم از کم اتنا حوصلہ تو دے ہی دینا کہ وہ پوری طرح آمادہ ہو کے آپ سے گفتگو کر سکے. تو ہمارے حصے میں کتنی عظیم دولت ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں بات کو یہیں پر تمام کیے دیتا ہوں، ایک جملہ سن لیجئے اور اس کے بعد بات مکمل کر دی. آئیے بھائی آپ بھی تشریف لیں. علیہ السلام. میں تو انتظار کر رہا تھا صاحب، بڑی دیر سے ایک چہرہ نظر آیا، دوسرا نظر، مل کے نعرہ حیدری. نہیں آپ بھی نعرہ لگا دیجئے، کوئی ایسا نعرہ لگائیے تاکہ لگے کہ آپ باقاعدہ جشن غدیر میں بیٹھے ہوئے. بھیا ایک بات اور بتا دوں میں، ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو لیکن اپنے نظریے کے مطابق یہ نام لیتے ہوئے کبھی شرمایا نہیں کرو، کبھی نہیں. اگر واقعی دل سے آواز، کبھی نہیں. اکثر مجلسوں میں بھی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ نعرہ لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن جب نعرہ لگے تو اس کا جواب دینا پھر اسی انداز سے، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے. اور خدا کا شکر ہے تم نے تو ایسے کا دامن تھاما ہے، نہ تمہیں یہاں شرمندہ ہونا ہے، نہ قبر میں شرمندہ ہونا ہے، نہ محشر میں شرمندہ تھوڑی ہونا ہے. مل کے بولو. چل رہی ہے بھائی شعبی صاحب، ٹھیک ہے؟ آمادہ ہو گئے مسلم صاحب، اختر بھائی اور بھی جو شورائے کرام مہمان تشریف لا چکے ہیں انہیں بھی بلوا لیجئے، تاکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ سامعین کا بھی حق مارا جائے. اور نظامت میں مجھے زیادہ وقت لینا نہیں ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجمع جمع ہو جائے. غدیر میں بھی بہت انتظار کیا گیا تھا، ولایت کا سلسلہ اتنی آسانی سے تو پہنچے گا نہیں. وہاں بھی رسول اللہ کے پاس نہیں جو گزر گئے انہیں بھی بلاؤ، جو وہاں ہیں انہیں بھی ان کا انتظار کر لو. اور خدا کی قسم کسی چھت کے نیچے نہیں روکا، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں نہیں روکا، بلکہ میدان بھی ایسا خدا کی قسم جو دور سے دیکھنے میں سفید ہے، جس کو چٹیل میدان کہا جائے. اور سب تازے تازے حاجی تھے. یہاں جب حاجی پلٹ کے آتے ہیں تو جب تک تو کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بالکل صفا چٹ میدان تھا. حجاج کرام میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا.
सलावात सुना दिया करिए कभी कभी आप। भैया उस महल्ले में क्या हो गया, अभी इस महल्ले में जगह है, थोड़ा थोड़ा आप करीब आ जाना ना, गलत बात है। अभी जो बाद में आने वाले हैं, हाँ बड़ी अफसोस की बात है, नहीं मेरी नज़र बहुत देर में पहुंची आप तक, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो आने वाले थे वो रुक कहाँ गए। आप भैया थोड़ा आप हज़रात इधर आ जाए, थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा खिसकते ना, यहाँ पे जगह काफ़ी है। ये हमारे नौजवान भाई, आप भी तशरीफ़ लिया है भाई, मुझे नाम नहीं मालूम है, 2-4 नाम मालूम है, सिरसी में बहुत ज़्यादा बुलाया नहीं गया, वरना मैं अब तक सबके नाम जान जाता तो नाम ले लेके बुलाता, खुदा की कसम। भाई आप भी भैया ये दरमियान में जो बाईपास है इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ आप भी थोड़ा सा। अच्छा मिल के नारे सलावात, नहीं नारे तकबीर, ये सोच के नारा लगाइए, ये ईद अल्लाह की, रसूल अल्लाह की, आइम्मा ताहिरीन की, सबकी तरफ से एक एक नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजार जाने गिरामी फिदाए नामे अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, नारे हैदरी। आइए बात को बात से मिला दिया जाए और गुफ्तगू जनाब खुर्रम साहब, वसीम साहब, आइए इस पर तशरीफ़ लाएँ, जनाब ज़ैन साहब फतेहपुरी तशरीफ़ लाएँ, और भी शोराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ तशरीफ़ लाने वाले हैं। लीजिए यहाँ पे एक नाम और भी है, सब के सब आ गए थे। देखिए हम माइक से बोल रहे हैं और वहाँ से बगैर माइक की आवाज़ आ रही है। ये देखिए आप, जब आदमी मुतवज्जे होता है उसके अंदर कितना इन्हमाक होता है, उसकी आवाज़ में कितनी तवानाई आ जाती है कि वो आपसे जुड़ के किस तरह से हम कलाम हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि मेराज पर जो गुफ्तगू हुई, अल्लाह अकबर में कहाँ से कहाँ पहुँच रही है बात। मेराज पर गुफ्तगू हुई थी, इतनी करीब से हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। कोई हद है? मिली? नहीं मिली। और वो कमान से मतलब कमान नहीं था, कमान कहते हैं इन अबरुओं को, और कमान इन अबरुओं को कहा जाता है। आँख से सबसे ज़्यादा करीब ये अबरू होती है, मगर आँख इन्हें देख नहीं पाती। बात तमाम हो गई। चलिए इंशाअल्लाह ये सारे मौज़ूआत उधार रहे। बात गदीर की है, मैं मैदान गदीर तक लेके चलता हूँ और बात वहीं से तमाम कर देता हूँ। शोभी भाई अब पूरी तरह से आमादा हो जाइए, मेहमान शोरा भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे सामीन भी बहुत देर से बाकायदा तौर से मुतवज्जे हैं कि शायर को दावत सुखन दी जाए। आइए हज़रात, जनाब प्रोफेसर रेनुल हसन साहब का नाम है यहाँ पर, इंशाअल्लाह अगर वो तशरीफ़ ले आए तो वो ज़रूर अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में, और बाकी शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन इनके 2 मतले आपकी खिदमत में गदीर के हवाले से पेश किए देता हूँ। गदीर का माहौल, वो मौसम, वो दिन, जिस तरह से जो मंजर था, जो जिब्रील ने जो कैमरे से फ़ोटो खींची थी, या जो तारीख़ ने पस मंज़र लिखा है, जो तारीख़ के रोशन जान से झाँक के हमने गदीर का मंजर देखा है, न जाने कैसा मंजर रहा होगा, लेकिन कुरान की आयत की आईने में जो हमने देखा है उनमें भी कुछ मंजर यही मिला। वो फरमाते हैं कि एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। सिरसी वालों अब बाकायदा मुतवज्जे रहना, ये ना किया तो कुछ ना किया। वकार साहब, ये अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि बात अली की है, अली के बारे में किसी के नहीं सुनता। तवज्जो, पूरी जिम्मेदारी अली के बारे में, वो किसी के नहीं सुनता। मेरे हबीब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कभी गुफ्तगू हुई तो बात अर्ज करूंगा। एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में, दोनों रुख से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में, दोनों रुख से जल गए कुछ लोग, दोनों रुख से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। तुमने इतनी देर कर दी नूर की पहचान में, धूप उतर कर आ गई दीवार से दालान में। नहीं गौर किया अभी आपने? तुमने इतनी देर कर दी नूर की पहचान में। शोराए किराम की नजर कर रहा हूँ, 2 शेर, उसके बाद एक मक्ते की शक्ल में सबके लिए तवज्जो फरमाइएगा। तुमने इतनी देर कर दी नूर की पहचान में, धूप उतर कर आ गई दीवार से दालान में, बस गई नहजुल बलागा क्या दिले सलमान में। फारसी क्यों अजनबी लगने लगी ईरान में। सलमान अबूजर की कभी गुफ्तगू पढ़ना तो बहुत कुछ मिलेगा कि फारसी क्यों अजनबी लगने लगी ईरान में। वो तो कहिए कुल महानी कुल्ले ईमा दे गया, वरना क्या था 5 हरफों के बने ईमान में। शोराए किराम है, 5 हरफों के बने ईमान में। वो तो कहिए कुल महानी कुल्ले ईमा दे गया, वरना क्या था 5 हरफों के बने ईमान। तवज्जो,
ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں، تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں، دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں، بس گئی نہج البلاغہ کیا دل سلمان میں، فارسی کیوں اجنبی لگنے لگی ایران میں، وہ تو کہیے کل معانی کل ایمان دے گیا، ورنہ کیا تھا 5 حرفوں کے بنے ایمان میں۔ تو اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے، ایک مصرع جو نہ لکھ پائے علی کی شان۔ اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے۔ مل کے آجاؤ بھئی آجاؤ، کافی جگہ ہے ادھر تک۔ حیدری وہ تو کہیے کل معانی کل ایمان دے گیا، ورنہ کیا تھا 5 حرفوں کے بنے ایمان میں۔ اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے، ایک مصرع جو نہ لکھ پائے علی کی۔ آئیے حضرات علیہ السلام، آپ باقاعدہ طور سے متوجہ ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور ان تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ذکر اہل بیت سن کر خوش ہوتے ہیں اور اس ذکر کا تحفظ کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں، اور جشن غدیر کے عنوان سے ہونے والے تمامی جشن کائنات کے جس جس گوشے میں ہوتے ہیں، اللہ تمامی بانیان جشن غدیر کو محفوظ رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ایسے جشن میں شریک ہونے والے تمامی شرکاء، چاہے دامن درہم سخن جس طرح بھی جس نے شرکت فرمائی ہو، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے حضرات نظم کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں برادر عزیز جناب شعبی صاحب ترسیوی کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پاک کا خراج پیش کریں، اور اس کے بعد آپ کے تمام مہمان شعراء کرام ہیں اور آپ ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات جناب شعبی صاحب۔ زندہ باد۔ بڑی اچھی گفتگو سے نواز رہے تھے محترم جناب مناظر اختر صاحب فتح پوری، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باوت بلند تمام لوگوں سے گزارش ہے نعرہ درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس محفل میں نعت جناب سلیم امروہی صاحب کو پیش کرنا تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ بہرحال میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس جشن میں نعت کے لیے مولا نے میرا انتخاب کیا تھا، اسی اعتبار سے یہ ایسے اسباب بن گئے۔ میں آپ کے سامنے ہوں بانیان جشن کے حکم کی تعمیل میں مطلع پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات باوات بلند نعرہ درود پڑھتے ہیں ایک مرتبہ۔ حاضر کرتا ہوں نعت کا مطلع بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا۔ جس کے زخموں کی دوا آپ کا غم ہو جائے، جس کے زخموں کی دوا، جس کے زخموں کی دوا آپ کا غم ہو جائے، جس کے زخموں کی دوا آپ کا غم ہو جائے، اس کا دل نہ رہے باغ ارم ہو جائے، اس کا دل نہ رہے۔ اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا حضور۔ یہ شعر کہ دل جو دھڑکے تو یہ دھڑکن بھی پکارے ان کو، دل جو دھڑکے تو یہ دھڑکن بھی پکارے ان کو،
سر بھی آقا کی محبت میں قلم ہو جائے، سر بھی آقا کی محبت میں قلم ہو جائے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات، سر بھی آقا کی، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ اس سلیقے سے تڑپتا ہے محمد کا غلام، اس سلیقے سے تڑپتا ہے محمد کا غلام، مرتے دم نام محمد کا رقم ہو جائے، مرتے دم نام محمد کا رقم ہو جائے۔ یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ کچھ نہ لکھ پاؤں محمد کے قصیدے کے سوا، کچھ نہ لکھ پاؤں محمد کے قصیدے کے سوا، جب رواں برسرے قرطاس قلم ہو جائے، جب رواں برسرے قرطاس قلم ہو جائے۔ اب یہ دو شعر بطور خاص حاضر کرنا چاہتا ہوں یہاں سے، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہرا رنگ آنکھوں کے لیے میڈیکلی سائنس میں پروف کیا، ہرا رنگ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اب یہاں سے میں شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کیجیے گا کہ برسرے جب رواں برسر، سنیے گا شعر کہ سبز گنبد سے نگاہوں کو بچانے والوں، سبز گنبد سے، سبز گنبد سے نگاہوں کو بچانے والوں، سوچ لو آنکھوں کی بینائی نہ کم ہو جائے، سوچ لو آنکھوں کی، سبز گنبد سے نگاہوں کو بچانے والوں، سوچ لو آنکھوں کی بینائی نہ کم ہو جائے، سوچ لو آنکھوں کی۔ یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کیجیے گا، سوچ لو آنکھوں کی، بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں، تمام حضرات ملاحظہ کیجیے گا کہ جس کی نظروں میں مدینے کی کوئی پیاس نہیں، جس کی نظروں میں مدینے کی کوئی پیاس نہیں، غیر ممکن اسے دیدار ارم ہو جائے، غیر ممکن اسے دیدار ارم ہو جائے، غیر ممکن اسے۔ اور یہ آخر میں مقطع حاضر کرتا ہوں حضور، ملاحظہ کیجیے بطور خاص یہ بھی کہ ذکر سرکار دو عالم سے جو خوشبو برسے، ذکر سرکار، ذکر سرکار دو عالم سے جو خوشبو برسے،
زندگی جتنی ہے شوبی کی وہ نم ہو جائے، ذکر سرکار دو عالم سے جو خوشبو برسے، زندگی جتنی ہے شوبی کی وہ نم ہو جائے، اس کا دل اور ماشاءاللہ بہت ہی مشکل قافیے کے ساتھ۔ جناب شعبی صاحب سرسوی آپ کے روبرو تھے، نعت پاک کا خراج پیش کیا۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، ان کی فکر کو اور بلند کرے اور اس ذکر کو قبول کرے۔ اب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ نعت پاک کا خراج پیش کیا جا رہا تھا، آپ نے حسب استطاعت کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ نے شعبی بھائی کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب میں اتنا اور کہہ سکتا ہوں کہ اب جب کسی شاعر کی حوصلہ افزائی کریے گا تو تھوڑا اور بلند ہو کے کریے گا، پھر جیسے جیسے شعرا آتے رہیں گے ویسے ویسے آپ بلند ہوتے رہیے گا۔ پھر ایسا بھی موقع آ سکتا ہے آپ اتنے بلند ہو کہ آپ کھڑے ہو کے حوصلہ افزائی کرنے لگیں۔ جب آپ کھڑے ہو کے حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم اسے اپنے کیمرے میں کیچ کر لیں گے تاکہ ہمیں لگے کہ جشن غدیر ہو رہا ہے، سب کے سب کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش یہ کریے گا کہ ہر شاعر کا حوصلہ آپ کو بڑھانا ہے، شاعر کا حق سمجھ کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آئیے حضرات، بات نعت پاک کی ہو رہی تھی، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ یہ بات مدینے کی چلی تھی تو ایک بات میں عرض کر چکا تھا، وہ مصرع آپ کو یاد ہوگا، میں وہ دہرا دیتا ہوں، پھر دو شعر اور سن لیجئے کہ بغض حیدر ہے جن کے سینے میں، کیا ملے گا انہیں مدینے میں، انبیاء اور آل کے ہمسر، فرق ہے خون اور پسینے میں۔ اب اتنی بھی دھیمے ہم نے نہیں کہا کہ آپ بولیے ہی گئی نہیں، اب آپ بولیں گے نعت پاک کے حوالے سے۔ دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، نعت سنیے گا۔ دیکھی ہے کائنات، بھائی ادھر والے، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے۔ بولو نا بھائی، وہاں سے تو آباد آباد۔ دیکھ لولا کا لما خلقت الافلاک، ہیں علم صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، شعراء کرام کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بستی ہے، تمام صاحبان علم تشریف۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث اتنی ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ٹکڑے اور ہیں اور آگے بھی تو پڑھنا چاہیے۔ میرے حبیب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں افلاک نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کے آگے بھی تو ہے، لولا علی لما خلقتک، اے میرے حبیب اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ پھر اور آگے بات چلی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ آنا ہوتا تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر، کہاں ہے آپ؟ اس اب آپ سمجھے کہ ہر جگہ مرکزیت فاطمہ کو کیوں ملی؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنو، بھائی وہاں سے تھوڑی سی آواز تو دو نا، بات ختم، مجھے تقریر نہیں کرنی، بات تمام ہو گئی۔ تمام کلیات کرتے ہوئے، تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے نعت کا شعر سنا رہا تھا۔ لیجئے آل مصطفیٰ کے حوالے سے ایک شعر، بھائی آپ بھی سنیے کہ بریلی میں ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس شعر کو آپ تک پہنچانا۔ دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، جو سمجھ سکے بس اتنے بول دے، میں مطمئن ہوں ضروری نہیں ہے کہ سب بولے۔ توجہ، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ آئے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے، آہٹ نہیں غبار نہیں نقش پا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے کوئی رہ گزر میں ہے۔ بھائی توجہ ادھر، آہٹ نہیں غبار نہیں نقش پا نہیں، آہٹ نہیں غبار نہیں، یا ہاتھ نہیں باندھا جاتا، بالکل توجہ، آہٹ نہیں غبار، یہ تو ہو گئے نعت۔ اب بات آگے جا رہی ہے، توجہ، صرف ایک شعر سنیے، شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ موقع رہا پھر گفتگو کروں گا۔ آہٹ نہیں غبار نہیں خوشبو بتا رہی کوئی نظر میں ہے، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے، آہٹ نہیں غبار نہیں نقش پا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے کوئی رہ گزر میں ہے۔ تو شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، باطل کا ہر جواب محمد کے گھر میں ہے۔ شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، مل کے یہ جو بیچ میں راستہ ہے نا،
इसे आप हजरात हद फासिल न समझिएगा, आप भी बिला फसल हैं। हाँ, जितनी जिम्मेदारी इधर वालों की है उतनी ही घर वालों की भी है ना। हाँ, ये आज की रात ही मुस्कुराने की है भाई, इतना हंसो। याद तो है आपको, तो कम से कम चेहरे तो ऐसे हों। खुदा का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे चेहरे खिले हुए हैं, खुले हुए, खिले भी हैं, खुले भी हैं। मामला गदीर का है, शहनशाह विलायत का जिक्र है। खुदा एक कसम, इस जिक्र पर तो चेहरे यूं ही खिल उठते हैं, मगर सबके नहीं। जजा सबके नहीं है ना। इस जिक्र की कुछ शरायत हैं। अल्लाह अकबर। बात लौला से शुरू हो गई थी और लौला को दुनिया ने कहाँ पे ला के रख दिया। लौला अली, लौला अली, लौला अली, वहाँ का तस्करा ही नहीं होना चाहिए। ये तो हर पुकारने वाले की मजबूरी है। खुदा की कसम, ये नाम तो वो है कि दुश्मन के मुंह पर भी आता है। लौला, लौला का मसला यहाँ से नहीं शुरू है। अली का जब जिक्र करो तो लौला का तस्करा वहाँ से। गौर फरमा रहे हैं आप। मगर मैं क्या करूँ, थोड़ी सी बात होती है। आज उलमा और ज़ाकिरीन, कुछ पढ़े लिखे अफराद जब थोड़ी सी बात रविश इरफान पर बढ़ के करते हैं तो तरह तरह के फतवे उन पर आयद कर दिए जाते हैं। एक बात अर्ज़ करूँ, मुझे हिलाल भाई के 4 मिसरे मुझे याद